السلام علیکم میرے بھائیوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑھیا کی نصیحت سے رونا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک بڑھیا ملی جس کی کمر جھک گئی تھی اور وہ لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر بڑھیا نے کہا، اے عمر رک جا، کہاں جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے اور لاٹھی کے سہارے بڑھیا سیدھی کھڑی ہو گئی۔ بڑھیا نے کہا، اے عمر میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ جب تو سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتے تھے۔ صبح سے شام تک جب اونٹ چرا کر آتا تو خطاب کی مار پڑتی کہ اونٹوں کو اچھی طرح چرا کر کیوں نہیں لایا۔ اس بڑھیا نے کہا، جب تو اونٹ چرایا کرتا تھا تیرے سر پر ٹاٹ کا کمبل کا ٹکڑا ہوا کرتا تھا اور ہاتھ میں پتے جھاڑنے کی لاٹھی۔ دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام عمر تھا۔ اس کی طرف سے پابندی تھی کہ اس کے نام پر نام نہ رکھا جائے۔ گھر والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو تبدیل کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور اس میں ابو جہل مارا گیا۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمیر ہی کہا جاتا تھا۔ بڑھیا نے کہا، اب تیسرا دور یہ ہے، تجھے نہ کوئی عمیر کہتا ہے نہ عمر، بلکہ امیر المؤمنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کے بعد بڑھیا نے کہا کہ رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ امیر المؤمنین بننا آسان ہے مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ کل حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر رو رہے تھے کہ یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس یہاں سے تشریف لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے کی وجہ سے بول بھی نہ سکے، اشارہ کیا کہ انہیں بولنے دو۔ جب وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر یہ ساری رات بھی کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے سرکنے والا نہیں تھا بجز اس کے کہ فجر کی نماز کے۔ یہ عورت بی بی صاحبہ غولہ بنت ثعلبہ ہیں جس کی بات کی شنوائی 7ویں آسمان کے اوپر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بالیقین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ فرمایا، عمر کی کیا مجال تھی کہ ان کی بات نہ سنے جن کی بات 7ویں آسمان تک سنی گئی۔